اور یہ ایسی آیت ہے، کما امرتا والا خصوصاً جو لفظ ہے یہ بڑا بھاری لفظ ہے، یہ بڑا سخت لفظ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ آپ بوڑھے کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و امثالھا، سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت میں ایک تو بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کی اقوام کا تذکرہ ہے کہ ان اقوام نے انبیاء سے کیا سلوک کیا اور پھر کیا ان کا انجام ہوا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت میں، صورت ہود میں خصوصاً جس آیت نے آپ پہ زیادہ اثر کیا اور جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، وہ یہی آیت تھی، فاستقم کما امرتا، جیسے آپ کو حکم ہے ویسے قائم رہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 109 سے، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس نہ ہوں آپ شک میں ان سے جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، یہ مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں آپ ان سے شک میں نہ ہوں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں عبادت کرتے یہ مگر جیسے عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد، من قبل اس سے پہلے، ان کے آباء و اجداد بھی اسی طرح مشرک تھے، وہ بھی ان بے جان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے اگر یہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اس میں کوئی شک نہ کریں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم البتہ پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ، غیر منقوص جس میں کمی نہیں کی جائے گی، ہم ان مشرکوں کو ان کا حصہ پورا دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کے لیے جو لکھا ہے، جو خیر و شر لکھا ہے، جو رزق لکھا ہے، جو سزائیں لکھی ہیں وہ پوری ملیں گی، اور آخرت میں بھی انہیں ان کا حصہ سزا والا، عذاب والا جو ان کے لیے مقرر ہے وہ پورا ملے گا، غیر منقوص جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ منقوص نقص سے ہے، نقص کمی کو کہتے ہیں، نقصان اسی سے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کون سی کتاب ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات۔ فاختلف فیہ، پس اختلاف کیا گیا اس میں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا کسی نے نہ مانا، یہ ہے اختلاف کا مطلب۔ اور یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی کتاب قرآن مجید کو کوئی تسلیم کرتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں، پہلے نبیوں کے ساتھ اور ان کی کتابوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا رہا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں اس قرآن کے متعلق، ایسا شک مریب جو بے چین کرنے والا ہے۔ یہ لوگ بھی جو مشرکین مکہ ہیں یہ بھی ایسے ہی قرآن مجید کے متعلق انتہائی گہرے شک کا شکار ہے، جس سے ان کے اندر بے چینی ہے۔ اچھا، ایک بات آئی کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا،
وہ بات کیا ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ کے ہاں جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ عذاب کا وقت مقرر ہے۔ ہر قوم کے عذاب کا وقت طے ہے، مقرر ہے، اور وہ عذاب اسی وقت پہ آنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات طے شدہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر جو لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو فوری ان کی پکڑ ہوتی، لیکن ان کی فوری پکڑ نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ کے ہاں پہلے ایک بات طے ہو چکی ہے کہ عذاب کا وقت مقرر ہے اور اسی وقت پہ آنا ہے۔ اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، اور بے شک سب کو البتہ پورا پورا بدلہ دے گا تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا۔ جتنا لوگ بھی ہیں، چاہے کوئی اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، آپ کے رب نے انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا ہے۔ کوئی اچھے عمل کر رہے ہیں انہیں پورا بدلہ ملے گا، ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ کوئی برا کام کر رہے ہیں انہیں پورا بدلہ ملے گا۔ اب دیکھیں کتنا تاکیدیں لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں کئی لفظ تاکید کے لیے آتے ہیں، ان میں دیکھیں پہلا لفظ ہے انا، یہ انا تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ بے شک، یعنی اگلی جو بات آ رہی ہے وہ یقینی ہے، وہ بے شک ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کلن کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک، کل، ہر ایک، یہ اس میں اور تاکید ہے۔ اسی طرح لا یوفین، اس میں دو تاکیدیں کھڑی ہیں، ایک لام کھڑا ہے شروع میں، جس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ البتہ، یہ البتہ بھی عربی کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لازماً، قطعی طور پر۔ البتہ کا معنی قطعی طور پر، لازمی طور پہ۔ اسی طرح لا یوفین، یہ آخر میں جو نون آ گیا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، جس کا معنی ہوتا ہے ضرور۔ اب دیکھیں کتنا تاکیدیں لگا کے، بے شک، قطعی طور پہ، ضرور، ہر ایک کو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اب اتنا تاکیدیں لگا کے بات کی، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی دیکھی جائے گی، گناہ کر لیے، حرام کام کر لیے، کسی کا حق مار لیا، کسی پہ زیادتی کر لی، ہاں جی دیکھی جائے گی۔ یعنی ہمیں ان تاکیدوں پر اور ان حتمی اور یقینی باتوں پہ یقین ہی نہیں آتا، حالانکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر تم کسی پہ زیادتی کرو گے، کسی کا نقصان کرو گے، تو ضرور تمہیں وہ نقصان بھرنا پڑے گا۔ اگر کوئی غلطی کرو گے، غلط کام کرو گے، تو تمہیں اسے بھگتنا پڑے گا، یہ بات حتمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے اللہ چاہے ویسے اس کی سزا آئے گی، دنیا میں آ جائے، موت کے وقت آ جائے، قبر میں آ جائے، حشر میں آ جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے، جیسے اللہ چاہے گا، بہرحال ہونا لازماً ہے۔ اتنا حتمی تاکیدیں لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بات نہیں کر دی کہ ہم کہیں جی ہاں جی دیکھی جائے گی، سارے تو کر رہے ہیں، اچھا کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک سب کو البتہ ضرور پورا بدلہ دے گا آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا۔ بھی کون ایسا بدلہ دے سکتا ہے ہر عمل کا؟ انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ اس کی جو وہ عمل کرتے ہیں پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بدلہ کون دے گا؟ جس کو ہر شخص کے ہر عمل کی پوری پوری خبر ہے، اندر کی بھی خبر ہے، باہر کی بھی خبر ہے۔ ہم تو کسی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص اچھا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کو اوپر کا بھی پتہ ہے، اندر کا بھی پتہ ہے، دل کا بھی پتہ ہے کہ کون کس نیت سے، کس جذبے سے کام کر رہا ہے۔
تو فرمایا انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اس کی جو وہ عمل کرتے ہیں خبیر، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم کما امرت، بس آپ قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ ویسے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم خاص کس کو ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ قائم رہیں کس پہ؟ اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، اس میں عمل بھی آ جاتا ہے، اس میں دین کی تبلیغ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اس میں ایک ایک چیز آ جاتی ہے۔ آپ عقیدے پہ قائم رہیں۔ کیسے قائم رہیں؟ جیسے حکم ہے، اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ آپ کا بالکل ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے۔ عمل کیسے کریں؟ جیسے حکم ہے، کہ عمل پابندی کے ساتھ ہو، ٹائم پہ ہو، اور اس طرح ہو جس طرح اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ جب چاہا نماز پڑھ لی، جب چاہا نہ پڑھی، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی دو اکٹھی کر لیں، کبھی وقت نکل گیا سوئے رہے، بعد میں پڑھ لی، اور پھر جی اللہ اللہ کرنا ہے نا، جیسے کر لو، سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، فاستقم کما امرت، اس طرح قائم رہیں جس طرح حکم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قائم رہیں، صرف کرتے رہنے کی، نہیں، اس طرح جس طرح حکم ہے۔ اور یہ اور اسی طرح تبلیغ کا معاملہ ہے کہ تبلیغ میں اس طرح قائم رہیں جیسے حکم ہے۔ اور حکم کیا تھا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو اترا ہے سارا پہنچانا ہے۔ پرواہ نہیں کرنی آگے کہ کس کو بات کریں، آگے وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، آگے وہ گالی تو نہیں دے دے گا، وہ روٹھ تو نہیں جائے گا، محسوس تو نہیں کر جائے گا، اور اس سے میرے مفادات وابستہ ہیں، وہ میرے مفادات کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی۔ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ فاستقم کما امرت، جیسے حکم ہے ویسے اپنا کام کرتے رہیں۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ نبھایا ہے۔ یہ تو ہم ہیں لا لحاظ کر جاتے ہیں، جی اپنی برادری ہے، قوم ہے، فلاں روٹھ جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، اور فلاں سے تو میرے مفادات وابستہ ہیں، اگر اس کو بات کی تو وہ تو میرے فلاں کام اس سے ہو رہے ہیں، وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم ہیں لا لحاظ کر جاتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، فاستقم کما امرت، جیسے حکم ہے ویسے قائم رہیں۔ اور یہ ایسی آیت ہے، کما امرت والا خصوصاً جو لفظ ہے، یہ بڑا بھاری لفظ ہے، یہ بڑا سخت لفظ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بوڑھے کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و امثالھا، سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت میں ایک تو بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کی اقوام کا تذکرہ ہے کہ ان اقوام نے انبیاء سے کیا سلوک کیا اور پھر کیا ان کا انجام ہوا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت میں، سورت ہود میں خصوصاً جس آیت نے آپ پہ زیادہ اثر کیا اور جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، وہ یہی آیت تھی، فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم ہے ویسے قائم رہیں۔ اس میں پابندی لگا دی گئی، صرف قائم نہیں رہنا، جیسے حکم ہے، رب کی ایک ایک بات کا خیال کرنا ہے، ایک ایک حکم کا خیال کرنا ہے۔ تو اسی بات کی فکر نے آپ کو کمزور کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ اور صرف آپ کی بات نہیں ہے یہ، ومن تاب معک، آگے فرمایا بس آپ بھی قائم رہیں جیسے آپ کو حکم ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کر لی ہے آپ کے ساتھ، جو پلٹ کے آپ کی طرف آ گئے ہیں، ان کو بھی سب کو یہی حکم ہے، کیا؟ فاستقم کما امرت، آپ ویسے قائم رہیں جیسے حکم دیا گیا آپ کو، ویسے رہیں۔ یہ نہیں کہ جو جس چیز کے کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ مان لی، اور جس کو دل نہیں کرتا، جو مزاج کے خلاف ہے، جس میں دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے، جس میں دنیا کے مفاد کو ٹھوکر لگ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ایسے نہیں، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورۃ بقرہ میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق کہا کہ کچھ کتاب کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ جو بات دل کو بھاتی ہے، جو بات آسان لگتی ہے، اس کو مان لیتے ہو، اور جس میں تھوڑی مشکل ہے، تھوڑی تکلیف ہے، کوئی خرچ ہوتا ہے، کوئی وقت لگانا پڑتا ہے،
کوئی مشکل ہوتی ہے یا مزاج کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، ایسے نہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس آپ قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کر لی ہے آپ کے ساتھ۔ ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کریں، یعنی حد سے بھی نہ بڑھ جائیں، نہ تو کمی کریں اور نہ ہی غلو کریں، آگے نکل جائیں بھی ساری ساری رات نوافل میں لگے رہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے رہیں، حد سے بڑھ جائیں، اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ ترک کر کے بس ایک ہی کام میں لگے رہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ سرکشی نہ کریں، یعنی غلوب بھی نہ کریں، حد سے بھی آگے نہ نکل جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اعتدال کی راہ اپناؤ، اور اعتدال کی راہ ہمیں سنت سے ملے گی۔ اعتدال کی راہ اپناؤ، حد سے نہ بڑھو، کیونکہ جب تک تم نہ تھکو اللہ نہیں تھکتا، مطلب جب تک تم کرتے رہو گے اللہ تمہیں اجر دیتا رہے گا، اور اگر تم نے غلو کیا، حد سے بڑھ گئے، کب تک چلو گے اللہ کے دین کے ساتھ؟ تم تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اور جب تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے ثواب رک جائے گا۔ اسی لیے کام وہ کرو جو کرتے رہو مسلسل۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اسے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ پھر کہا اوپر والی آیت میں بھی یہی بات تھی، جو وہ عمل کر رہے ہیں اسے پوری خبر ہے۔ پھر حکم دے گے کہ سیدھے رہو، قائم رہو جیسے اس کا حکم ہے، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، اور سرکشی نہ کرو، اور یقین کر لو اس بات کا، انہو بے شک، یہ بات یقینی ہے کہ بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور یہ فاستقم کا جو حکم ہے کہ جیسے حکم ہے ویسے استقامت، فاستقم استقامت سے لفظ ہے، استقامت اختیار کرو، دوام اختیار کرو، جم جاؤ، ڈٹے رہو، اور دین سے ہٹو نہیں، جیسے حکم ہے۔ اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کو بھی دیا ہے، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، فاستقیما، اب تم استقامت اختیار کرو، تم جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ ایمانداروں کی فضیلت آئی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس بات پہ جم جاتے ہیں، تو ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھک جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کی طرف نہ جھک جاؤ۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک بھی ایک ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا بھی اپنے آپ پہ ایک ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسروں پہ زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو تم ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ ایک آدمی کے پاس فیصلہ آتا ہے، مظلوم فریاد لاتا ہے، دوسری طرف ظالم ہے، وہ اپنا رشتہ دار ہے، وہ اپنا دوست ہے، وہ اپنا عزیز ہے، یا اس سے کچھ مفادات لگے ہوئے ہیں، تو آدمی مظلوم کو چھوڑ کے ظالم کی طرف جھک جاتا ہے، اس کا ساتھ دینے لگ جاتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ جو بھی ہے ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھکو، نہ مائل ہو جاؤ ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، ورنہ چھوئے گی تمہیں آگ۔ آگے پھر تمہارے لیے آگ کھڑی ہے اگر تم نے ظالم کا ساتھ دیا یہ سوچ کے کہ اپنا ہے، تو جب آگ میں جاؤ گے وہ اپنا اس وقت تمہارے کام نہیں آئے گا۔ فتمسکم النار، بس چھوئے گی تمہیں آگ، تمہیں آگ پہنچے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں آخرت میں کوئی نہیں چھڑائے گا۔ دنیا میں جب ہمیں کوئی تکلیف ہونے لگتی ہے، کہیں پھنسنے لگتے ہیں، کہیں گرنے لگتے ہیں، تو ہم خود اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خود محتاط ہو جاتے ہیں، کسی اور کا سہارا نہیں لیتے۔ مثلا کہیں پھسلن پڑی ہے، آرام سے چلتے ہیں، یہ نہیں سوچتے چلیں جی تیز چلتے ہیں، گر گئے تو لوگ ہمیں اٹھا لیں گے، نہیں، گریں گے تو ہم ہی۔ اگر کہیں کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں، ہم بڑی محتاط سے سائڈ پہ چلیں گے کہ کہیں ہمیں
کسی گاڑی کی ٹکر نہ لگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یعنی ہر معاملے میں دنیا میں ہم بڑے محتاط ہو کے رہتے ہیں، خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے سہارے پہ نہیں رہتے۔ تو آخرت کا معاملہ جو ہے وہ کیا ایسا ہے کہ ہم دوسروں کے سہارے پہ رہیں؟ نہیں، فرمایا ظالموں کی طرف نہیں جھکنا ورنہ تمہیں آگ پہنچے گی اور وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ اولیاء، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی اولیاء نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا پس نہ ہو آپ شک میں ان سے جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے وہ مگر جیسے عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے، اور بے شک ہم البتہ پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ جو کم نہیں کیا جائے گا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے، اور بے شک سب کو البتہ ضرور پورا بدلہ دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا، اور بے شک وہ اس کی جو وہ عمل کرتے ہیں پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پس آپ قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کر لی ہے آپ کے ساتھ، اور سرکشی نہ کریں، بے شک وہ اسے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، اور نہ جھک جاؤ ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، بس پہنچے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔